درزی اور اس کی خوبصورت بیوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان درزی تھا۔ درزی کی بیوی ایک نہایت خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ ان دونوں میں کمال درجے کی الفت و محبت اور پیار تھا۔ ایک دن دونوں نے آپس میں ایک وعدہ کیا کہ اگر عورت پہلے مر جائے تو اس کا شوہر کسی سے شادی نہیں کرے گا، کسی سے نکاح نہیں کرے گا اور عمر بھر اس کی قبر سے لپٹ کر روتا رہے گا، اور اگر نوجوان شوہر پہلے مر جائے تو عورت بھی اس کے بعد ایسا ہی کرے گی، کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی بلکہ شوہر کی قبر سے لپٹی روتی رہے گی۔ اس معاہدے کے کچھ دنوں بعد اللہ کے حکم سے عورت مر گئی۔ درزی اس کی وفات پر بہت رویا اور اتنا غم و الم کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بیوی کے دفن کرنے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کی قبر سے لپٹ کر صبح و شام رویا کرتا، نہ کہیں آتا نہ کہیں جاتا، دن رات وہیں بیٹھا روتا رہتا۔ اتفاق سے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قبر کی طرف سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس نوجوان کو واویلا مچاتے اور قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے، اے مرد، تو کیوں اس قدر روتا ہے؟ درزی نے ساری داستان سنائی اور جو بیوی سے وعدہ کیا تھا اس کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اس نوجوان کی بیوی کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور عورت فوراً زندہ ہو کر کفن پہنے قبر سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور درزی اپنی عورت کے امید کے خلاف زندہ ہو جانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی عورت سے کہا کہ کفن پہنے ہوئے شہر میں چلنا مناسب نہیں، تم کچھ دیر یہیں ٹھہرو، میں گھر جا کر دوسرے لباس لاتا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ یہ کہہ کر درزی خوشی سے بھاگتا ہوا گھر گیا۔ اس نوجوان درزی کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ادھر سے اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلتا ہوا آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت کفن پہنے بیٹھی ہے۔ جو ہی اس نوجوان عورت سے شہزادے کی آنکھیں چار ہوئیں، پہلی ہی نظر میں شہزادہ اپنا دل ہار بیٹھا اور اس پری جیسی خوبصورت عورت کا عاشق بن کر رہ گیا۔ شہزادے نے قریب آ کر اس سے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے جا رہی تھی کہ ایک لٹیرے نے میرا قیمتی لباس چھین لیا ہے۔ میں برہنہ تھی تو مجبوراً میں نے اس قبر سے کفن نکال کر پہن لیا۔ شہزادے نے یہ سن کر اپنے کچھ ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو شاہی سواری میں سوار کر کے محل میں لے جائیں اور قیمتی عمدہ لباس پہنائیں۔ اس کے بعد شہزادہ خود شکار میں مصروف ہو گیا اور نوجوان عورت شاہی محل میں پہنچ گئی۔ ادھر جب وہ درزی لباس لے کر گھر سے بھاگتا ہوا واپس آیا تو اس نے اپنی عورت کو وہاں کہیں موجود نہیں پایا۔ ادھر ادھر خوب ڈھونڈتا تھک ہار کر رونے لگا اور چلانے لگا۔ راہگیروں سے پوچھا مگر کسی نے اس کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ناکام ہو کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں شہزادہ شکار کھیل رہا تھا وہاں آ نکلا۔ نوکروں سے پوچھنے لگا کہ میری کفن پوش عورت تو تم نے نہیں دیکھی؟ اگر دیکھی ہو تو خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ نوکروں نے کہا، ہاں، ایک کفن پوش عورت تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سامنے ہی بیٹھی تھی، شہزادے نے اسے اپنے محل میں بھیج دیا ہے، معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی تھی یا پھر کوئی اور۔ درزی بھاگتا ہوا شہزادے کے پاس گیا اور عرض کیا کہ حضور، مجھ غریب کی بیوی کو آپ نے محل میں بھیج دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، ہمیں معلوم نہ تھا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں، تیری بیوی تجھے لوٹا دیں گے۔ شہزادہ درزی کے ساتھ لے کر محل پہنچا، پھر اس عورت کو بلا کر پوچھا، کیا تو اس درزی کی بیوی ہے؟ تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ وہی لٹیرا ہے جس نے مجھ سے میرا قیمتی لباس چھینا اور میرا مال لوٹا اور مجھے برہنہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اسے تو سزا دینی چاہیے، یہ تو بہت پہنچا ہوا ڈاکو ہے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتا ہے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ شہزادے نے جب یہ سب سنا تو خادموں کو حکم دیا کہ اس درزی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر اسے چابک سے پیٹا جائے۔ نوکروں نے حکم پاتے ہی اس کے ہاتھ
پیروں کو خوب اچھی طرح باندھ دیا اور باہر بیچ چوراہے پر لے جا کر چابک سے اسے بے تحاشا مارنے لگے۔ درزی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر کوئی اس پر رحم نہ کھاتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اس کو الگ کر کے شہزادے کے پاس لے گئے۔ اس عورت کو آپ نے اپنے سامنے بلایا اور کہا، واقعی اس درزی کی بیوی ہے، یہ مدت پہلے مر گئی تھی مگر میری دعا سے زندہ ہو گئی ہے، یہ آدمی سچا ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ شہزادے نے رہا کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی اور وہ عورت پھر مر گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر کریں اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب